वालेकुम सलाम। वेरी गुड जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम आपको वेलकम करते हैं एज अ गेस्ट इन आवर इंटरव्यू सीरीज थैंक यू and फॉर South हैविंग Asian मी। Society. Basically, South Asian Society is working in International Islamic University to help students in and train themselves in the legal career. ओके हमने एक स्टार्टअप लिया था इसका कि अबाउट 3-4 months बिफोर दिस टाइम कि हम एक नया सेटअप लाएं, इंटरव्यूज लें, वेबिनार्स कंडक्ट करें अपने स्टूडेंट्स को लॉ की फील्ड के में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनमें उनको एंगेज करें। तो आज आपको हम वेलकम करते हैं द चैट जीपीटी गेस्ट। तो सर, प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस समथिंग अबाउट द चैट जीपीटी। जी, फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो मी, मेरा नाम आदम जब्बार है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर बेस्ड इन इस्लामाबाद। मैं भी एक आम वकील की तरह हूँ जैसे सब प्रैक्टिस करते हैं, बट मेरा थोड़ा जो इंक्लाइंड है आई एम इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी लॉ। तो टेक्नोलॉजी लॉ वाज माय पैशन एंड आई स्पेशलाइज्ड इन दिस एरिया ऑफ लॉ एज वेल। वैसे आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर जनरली, बट उसी में एक वास्ट फील्ड अब एक नई नीश ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी लॉ का। तो आई हैव बीन एक्सपैंडिंग ऑन दैट एंड आई हैव बीन एडवाइजिंग a lot of clients in the US, in the EU, mainly मैं उनकी प्राइवेसी कंप्लाइंस का काम करता हूँ जो GDPR, CCPA से रिलेटेड उनका होता है। प्लस पाकिस्तान में भी आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द डेटा प्रोटेक्शन लॉज। तो सिमिलरली उसी जो है टेक लॉ के अंदर ही एक फील्ड आजकल AI की इवॉल्व कर रही है। तो उसी में मैंने रिसेंटली अपनी किताब लिखी चैट जीपीटी फॉर लॉयर्स, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बेस्ट सेलर है दुनिया में लॉ ऑफिस टेक्नोलॉजी में, मेनली ऑन Amazon। तो दिस इज ऑल इट अबाउट। सर, चैट जीपीटी फॉर लॉयर्स, हमने चैट जीपीटी तो ये सुना है कि चैट जीपीटी स्टूडेंट्स को बड़ा काम आ रही है, चैट जीपीटी बाकी काम। चैट जीपीटी फॉर लॉयर्स से क्या मुराद है कि वो लॉयर्स को किस तरह से गाइड करें? देखिए, ये बेसिकली आसान लफ्जों में बताऊंगा फॉर द ऑडियंस। चैट जीपीटी फॉर लॉयर्स एक किताब है। चैट जीपीटी जैसे कि सब समझते हैं आजकल एक टूल आया है। जीपीटी एक मॉडल है, पहले हमारे पास 3.5 आया नवंबर में, दिसंबर में ये पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर हुआ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक टूल है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। तो चैट जीपीटी फॉर लॉयर्स सिमिलरली एक किताब है जो बताती है कि एक वकील की जिंदगी चैट जीपीटी के इस्तेमाल से कैसे आसान बनाई जा सकती है। ना सिर्फ वकील की बल्कि लॉ स्टूडेंट्स और जजेस भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो चैट जीपीटी आप अपनी डेली वकालत की लाइफ में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई रिट पिटिशन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की मदद से उससे एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करवा सकते हैं। आप उससे अच्छा इंट्रो लिखवा लें, अच्छी प्रेयर लिखवा लें, उससे कुछ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करवा रहे हैं, आपने कोई लीगल नोटिस तैयार करना है, उसके लिए एक बेहतर ड्राफ्ट बना लें। फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में से कोई पोटेंशियल इश्यूज निकालना चाहते हैं कि इसमें क्या है, वो भी आपको चैट जीपीटी उसमें भी मदद करता है। फिर जो है ये आपको जजमेंट के सिलसिले में भी मदद करता है। अगर आप इसको एक फैक्ट्स ऑफ द केस प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस बता दें, जी प्लेंटिफ ये कहता है, डिफेंडेंट ये कहता है, और इसको आप बोले मुझे एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस दे दें कि इस केस में क्या फैसला हो सकता है, तो वो भी आपको एक AI बेस्ड एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस और बता सकता है कि ये इसमें से जजमेंट आउटकम आ सकती है। वो एक 100% एक्यूरेट तो नहीं होती, बट इट हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग योर केस। तो ये काफी सारी चीजों में वकीलों को, लॉ स्टूडेंट्स को और जजेस को सबको मदद करता है। सर, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें चैट जीपीटी जो है वो फेक केसेस को लाया था। बिल्कुल ऐसे केसेस आए थे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमें पूरे, क्योंकि लोग अभी चैट जीपीटी पे इतना डिपेंडेंट है कि वो पूरी डेटा वहां से कॉपी करते हैं, वो उधर पेस्ट करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैंने इसके ऊपर कई पॉडकास्ट भी किए हैं और मैंने अखबार में कई आर्टिकल्स भी इसके बारे में लिखे हैं कि चैट जीपीटी काफी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप इसको देखें तो है ये टेक्नोलॉजिकल मॉडल ही है और ह्यूमंस जो है कैपेसिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान की काबिलियत को नहीं कर सकती। हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो कोई भी चीज इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो लोग समझते हैं कि AI इंसान को रिप्लेस करेगा, वो नहीं हो सकता। सिमिलरली चैट जीपीटी भी एक डेवलपमेंटल स्टेज में और एक टेक्नोलॉजी मॉडल है। ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एट टाइम्स। पहले ये बहुत ज्यादा करता था, अब इसके अंदर ब्राउजर प्लगइन्स आ गए हैं जो लेटेस्ट इंटरनेट से सारी चीजें निकाल लेते हैं, तो उसके बाद अब ये थोड़ी कम करता है। बट हाल ही में अमेरिका में एक केस हुआ था, मैनहट्टन में एक US अटर्नी थे जो अपना केस तैयार कर रहे थे और उन्होंने मेनली अपना सारा केस जो है AI के जरिए तैयार करवाया और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि चैट जीपीटी जो है इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। उन्होंने वो केस फाइल कर दिया US कोर्ट में और जब जज साहब ने वो केस सुना तो उन्होंने कहा ये कौन से केस लॉस की बात की जा रही है, मैंने भी लॉ पढ़ा है और मैंने भी अपनी डिग्री ली है, बट आई हैव नेवर सीन दीज केसेस बिफोर।
یہ کن کیس لاس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہینس وہ وہاں پہ وکیل صاحب نے اپنی غلطی مان لی. انہوں نے کہا میں نے یہ جی پی ٹی سے تیار کروائے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فیک کیسز پروڈیوس کرے گا. تو پھر جج صاحب نے اس میں ججمنٹ دی کہ اب نیکسٹ جتنے بھی کیسز فائل ہوں گے مینہٹن میں یا نیو یارک ڈسٹرکٹ میں, تو وہ لائر کی رسپانسبلٹی ہوگی ٹو ریویو دا ڈیٹا اینڈ ٹو مانیٹر دا ڈیٹا. اور اس وکیل کو انہوں نے $5,000 کا فائن بھی دیا وہاں پہ. تو اسی لیے جب چیٹ جی پی ٹی پہ استعمال کریں یا کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں, اس پہ اوور ریلائی نہ کریں, اس کو ایز اے ٹول یوز کریں بٹ ناٹ ایز اے ریپلیسمنٹ کہ یہ سارا کام کر دے گا. تو اس کی ان ایکوریٹ انفارمیشن از اے ڈرا بیک اینڈ ایتھیکل کنسیڈریشن جو سب کو دیکھنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہیلپنگ ٹول ہم استعمال کریں, ٹوٹلی 100% بالکل بالکل ٹوٹل, تاکہ ہم جو اپنی ریسرچ ہے وہ ختم نہ ہو جائے ہمارا, اور آپ اپنی ہیومن کریٹیوٹی کو بھی نہ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ ڈیپینڈنٹ رہیں تو وہ واقعی ہماری بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اچھا سر, چیٹ جی پی ٹی اگر ہم اس کو دیکھیں تو لا کی فیلڈ میں پرسنلی ہم اپنی اسائنمنٹس میں یوز کرتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک ہیلپ کرتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو باقی دیکھتے ہیں تو یہ بھی لیکن یہ کس سسٹم کے تحت یہ کام کرتی ہے, اس کی ڈیٹا کیسے آتی ہے اور یہ کہاں سے یہ ڈیٹا کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم گوگل پہ دیکھیں تو وہاں پر ملٹیپل ویب سائٹس آتی ہیں ہمارے پاس, چیٹ جی پی ٹی ہمیں ایگزیکٹ وہ ڈیٹا دے دیتی ہے. دیکھیں اے آئی اٹ سیلف ایک مشین لرننگ ماڈل الگوریتم کے اوپر چلتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے, ایک چیٹ جی پی ٹی صرف ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, اب تو دنیا میں سینکڑوں آ گئے ہیں. پاپولر زیادہ کیونکہ چیٹ جی پی ٹی پاکستان میں اور دنیا میں زیادہ یہ پہلے سب کے سامنے آیا, تو ہم تھوڑا سا کنفیوز اور مسکنسیپشن ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اٹ سیلف از اے آئی, مگر بہت سارے اب لینگویج ماڈلز آ گئے ہیں. تو جی پی ٹی اٹ سیلف از اے لینگویج ماڈل جو کمپیوٹر سائنس کی زبان میں لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ بیسکلی ٹرین ہوتا ہے آن ڈیٹا. تو جیسے آپ ایک انسان کو ایک ڈیٹا سکھائیں, آپ اس کو کتابیں پڑھائیں, کوئی 100 کتابیں پڑھائیں, تو وہ اس کے اندر ایک فیڈ ہو گئی. اب آپ اس سے جو سوال اس کتاب سے ریلیٹڈ کریں گے جو اس نے پڑھی ہوئی, تو اس کے حساب سے آنسر دے گا. اگین میں آپ کو آسان لفظوں میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں. سملرلی چیٹ جی پی ٹی بھی اسی ماڈل پہ چلتا ہے. اس کو ٹرین کیا گیا ہے, بہت ساری اس کو کتابیں پڑھا کے ٹرین کیا گیا ہے, اس میں انپٹ کیا گیا ڈیٹا, بہت سارے جرنلز پڑھائے, نیوز پڑھائی, یہ سارے ڈیٹا کو ٹرین کر کے اس کو ایک اے آئی ماڈل بنایا گیا ہے. تو جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں اور جس چیز سے یہ ٹرین ہوا ہے, یہ اسی چیز کا آپ کو جواب دے گا. جس چیز سے اے آئی ماڈل ٹرین نہیں ہے اس کا آپ کو جواب نہیں دے گا, وچ از وائی آپ کو کیس لاز انیکوریٹ اس میں سے ریسرچ کر کے ملتے ہیں. ایگزیکٹلی سر, ہم کافی ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ آئی ایم انیبل ٹو آنسر اٹ. بالکل, اس کی نالج کٹ آف ہے ٹل 2021. اب پلگنز آ گئے ہیں, پلگنز کے ذریعے جی پی ٹی 4+ میں آپ کر سکتے ہیں, مگر جو 3.5 ماڈل ہے وہ 2021 تک اس کی نالج ہے. 2021 کے بعد کی انفارمیشن وہ نہیں بتاتا آپ کو. سر اگر اس میں دیکھیں تو پاکستانی کیس لاز, پاکستانی جو ججمنٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی, جو پبلکلی اویلیبل ججمنٹس ہیں جیسے ہماری ہائی کورٹ کی ویب سائٹس پہ آ رہی ہوتی ہیں, سپریم کورٹ کی ویب سائٹس پہ آ رہی ہوتی ہیں, جو 2021 تک اس نے سیکھا ہے وہاں تک تو اویلیبل آپ کو مل جائیں گی. مگر بہت سی ججمنٹس ایسی ہیں جو پبلکلی اویلیبل نہیں ہیں, رپورٹڈ ججمنٹس بھی نہیں ہیں, وہ آپ کو نہیں ملتی. سیکنڈلی آپ ہمارے پاکستان میں جو وکیلوں کے لیے اور لا اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی تک ایک آن لائن پورٹل جو صحیح چلتا ہے وہ پاکستان لا site.com ہے, جس پہ ہمیں سارے اپنے ججمنٹس وغیرہ ملتی ہیں ریسرچ کی. تو وہ ڈیٹا ایک ریسٹرکٹیڈ ڈیٹا ہے, وہ جو صرف پاکستان لا سائٹ کے یوزر تک ہی محدود ہے. تو جو جنرل پبلک ہے وہ اس لیے, یا کوئی لا اسٹوڈنٹ ہے وہ جی پی ٹی کے ذریعے کیس لا نکالنا چاہے تو وہ اس کو بھی نہیں ملے گا. سر ہم موسٹلی موڈ کورس کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹیز میں چلتا ہے, موڈ کورس میں بچے چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیتے ہیں. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ہیلپ لینی چاہیے؟ وہاں پر یہ کیس لا ایگزیکٹلی موجود ہوتے ہیں کیونکہ بچے ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیس لا ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن وہ جب آتے ہیں اسٹیج پہ اور جج کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, اس وقت جج ان کو کہتا ہے کہ یہ تو کیس لا ہے یا نہیں. اب دیکھیں اے آئی کے ذریعے مدد لینا یا نہیں لینا یہ ایک ڈیبیٹ ہے, کنٹروورشل. تو میں تو ظاہر ہے اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اے آئی کو یوز کرنا چاہیے, کیونکہ آئی مائی سیلف روٹ دس بک. مگر جو ہے وہی میری بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اے آئی کو خیال سے یوز کرنا چاہیے, آپ اوور ریلائی نہ کریں. تو بچے بھی جو اپنے موڈ کورٹس میں تیاری کر رہے ہیں, آرگیومنٹس پریپیئر کر رہے ہیں, ہاں آرگیومنٹس کو تیار کرنے کے حد تک وہ جی پی ٹی سے مدد لے سکتے ہیں, بٹ ایز فار ایز کیس لاس پروڈیوس کرنا اس میں اپنی جو ہے وہ جینوئن ریسرچ کو نہ ضائع کریں, اس میں اپنی کریٹیوٹی کا بھی استعمال کریں اور سب کریں. اور بچوں کو بھی آگاہی دینی چاہیے کہ جی پی ٹی کی کافی ساری اے آئی کی اپنی ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں, جیسے کہ نمبر 1 وہ انیکوریٹ انفارمیشن پروڈیوس کرتا ہے. دوسری جی پی ٹی اور اے آئی کی یہ ایتھیکل کنسیڈریشن ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ بائسڈ بھی ہوتا ہے ایٹ ٹائمس. جو اس کو ٹرین کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ آپ کو فیصلہ دے گا. اگر مثال کے طور پہ اس کو اے اور بی کے درمیان سکھایا گیا ہے, ٹرین کیا گیا کہ اے غلط ہے,
تو بے شک بی صحیح بھی ہوگا تو وہ جواب یہی دے گا کہ اے صحیح ہے. تو وہ ایک بائسڈ ججمنٹ بھی آپ کو دیتا ہے, ڈسکریمنیٹری بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 4-5 جو ہے اس کی ایتھیکل کنسیڈریشن ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ریلائی نہیں کر سکتے. تو بچوں کو اسکول میں بھی آگاہی کرنی چاہیے اور جنرل پبلک کو بھی کرنی چاہیے کہ یہ اس کے ڈرا بیکس ہیں, اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو احتیاط سے کریں. فار ایگزامپل انٹرنیٹ آیا دنیا میں, تو آپ آج سے 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت بھی لوگ, ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بزرگ بڑا گھبراتے تھے کہ یہ جی بچے انٹرنیٹ سے بڑے خراب ہو جائیں گے. اور یہ تو وہی ہے, انٹرنیٹ کو آپ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے, اپنی نالج بیس کے لیے, خراب کاموں کے لیے بھی کر سکتے تھے. تو اسی طرح اے آئی بھی ایسے ہی ہے کہ بچے اس کو, لا اسٹوڈنٹ بھی اچھے کاموں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور خراب کاموں کے. تو اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سب کو پتہ چلے کہ اس کو احتیاط کے طریقے سے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی دیکھ لیا, اس کے انٹروڈکشن کو بھی دیکھ لیا. اب سر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس کی کتنی حد تک اس کو انٹروڈکشن یا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اسکولس, کالجز اینڈ یونیورسٹیز اینڈ پروفیشنل لائف ایز ویل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اور اس پہ سیمینارس ہونے چاہیے, یا اس مطلب ہم نے دیکھے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو, کیونکہ لوگ اس کو اس طرح سے یوز کریں کہ ان کو نہیں پتا کہ واقعی میں ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے, ان کو اس چیز کی, اس ڈیٹا کی کنفرمیشن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس لیول تک اس میں کام کر رہے ہیں, یا پاکستانی گورنمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے اس میں؟ دیکھیے پاکستانی گورنمنٹ نے اس وقت جہاں تک وہ کیا کام کر رہی ہے اے آئی پہ, انہوں نے ایک نیشنل اے آئی پالیسی فریم ورک ڈرافٹ کیا ہے جو سون انیکٹ ہو جائے گا, اور ایک اے آئی پالیسی بنائی جا رہی ہے جو اسی پہ فوکس کرتی ہے کہ کیا ایتھیکل کنسیڈریشنز کی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اے آئی کو کس طرح یوز کرنا ہے اور آگے کیسے اپنے پروفیشن میں اڈیپٹ کرنا ہے. تو وہاں تک ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور دنیا میں اس وقت کوئی بھی ملک ابھی تک تو نہیں آیا جس نے کوئی اے آئی کے اوپر قوانین بنائے ہوں, یہ ابھی تک ان ریگولیٹڈ چل رہا ہے. ہاؤیور EU یورپین یونین جو ہے ان کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ چلی ہے کہ اے آئی کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, اور انہوں نے بھی انہی باتوں کے اوپر ہی فوکس کیا ہے جو ہم نے ایتھیکل کنسیڈریشن اور ڈس ایڈوانٹیج ڈسکس کیے ہیں. چائنا بھی اے آئی پالیسی بنا رہا ہے, تو پاکستان بھی اس ریس میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے, اور ہماری گورنمنٹ بھی ابھی واچ کر رہی ہے کہ جی بڑے ملک اس وقت ڈیولپ کنٹریز کیا پالیسی اپنائیں گی اے آئی کے اوپر. تو آئی تھنک سملر پالیسی پاکستان میں بھی آ جائے گی. تو جہاں تک یہ ہے, جیسے میں آپ کہوں گا اویئرنیس کی بات ہے, سیمینارز بھی اور ہونے چاہیے, پوڈ کاسٹ اور ہونے چاہیے, سوشل میڈیا پہ کیمپینز ہونی چاہیے. میرا بھی یہی مقصد ہے پوڈ کاسٹ کرنے کا اور سب کا, کہ میں لوگوں کو آگاہی پہنچا سکوں کہ اس کو احتیاط سے یوز کیا جائے, کیونکہ خاص طور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسٹوڈنٹس ہی کر رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں مسئلہ یہ آتا ہے جب وہ اپنے اسائنمنٹس یا تھیسس جمع کراتے ہیں تو آگے جو ہے ٹرنٹن یا جو پلیجرزم چیکرز ہیں وہ عموماً اس کو پلیجرائز کنٹینٹ میں کنسیڈر کر لیتے ہیں یا اے آئی ڈیٹیکٹڈ کنٹینٹ میں آ جاتا ہے. تو دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ یا جو بھی استعمال کرے اس کو کمپلیٹلی نہ یوز کریں, ایز اے ٹول یوز کریں اپنی ہیلپ میں, ڈرافٹنگ وغیرہ میں, بٹ کمپلیٹلی نہ کریں. اپنی پڑھائی بھی کریں, اپنی کریٹیوٹی کو نہ ضائع کریں, اور سب محنت کر کے اپنا کام پروڈیوس کریں. سر آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے اس کے بارے میں, گریٹ اچیومنٹ پاکستان, اس بک کو آپ ذرا انٹروڈیوس کروا دیں. یہ بیسکلی کتاب ہے یہ آڈینس کے لیے, چیٹ جی پی ٹی فار لائرز. یہ کتاب جی یہ پیپر بیک ایڈیشن ہے, یہ یو ایس میں امیزون پر اویلیبل ہے ای بک کی شکل میں اور پیپر بیک میں. ابھی سون میں اس کے پاکستانی ایڈیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں جس میں کچھ امینڈمنٹس ہوں گی, ایز دیٹ وڈ بی مینلی فار پاکستانی اسٹوڈنٹس, لائرز اینڈ ججز. تو وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں ود ان اے ویک آپ سب کو اویلیبل ہو جائے گی آل اکراس دا کنٹری. تو یہ کتاب ہے, یہ اس کی بیک ہے, اینڈ دس وڈ بی اویلیبل. دیٹس اے گریٹ اچیومنٹ فار اس. جی الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, بیسٹ سیلر ہے اس وقت لا آفس ٹیکنالوجی کیٹیگری میں امیزون پر. اور جو بھی ابھی پرچیز کرنا چاہے تو میرے جو دوست احباب ہیں ان کو تو میں کمپلیمنٹری کاپی گفٹ کر دیتا ہوں ای بک, اینڈ جب پرنٹ ایڈیشن آ جائے گا تو یہ پاکستان میں پھر اویلیبل ہوگا فار پرچیز. And thank you so much sir for giving your my pleasure جی, thank you جی, آپ لوگوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا اینڈ ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم ان فیوچر آپ کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. ساؤتھ ایشین لا سوسائٹی بڑا اچھا ایک وینچر ہے, میں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی پریزنس دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی اچھی لیگل ایشوز کے اوپر لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو.